السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف فیری کے ساتھ میں ہوں فیری بٹی۔ امید ہے سب سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم لوگ امہات المومنین کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس سیریز کا اینڈ ہو چکا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کا تذکرہ مکمل کر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو ان میں سے کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہماری اہل بیت کی لسٹ میں جائیں گے تو ان کو امہات المومنین کا تذکرہ بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لونڈی کا تذکرہ کریں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ ہر لحاظ سے عزت اور تکریم کے قابل ہیں۔ اگر ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکمل نہیں ہوتا اور ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ریحانہ بن شمعون کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بنو قریظہ کے خاندان سے، یہود کے خاندان میں بنو قریظہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب جنگ ہوئی اور جنگ میں بہت زیادہ عورتیں قیدی بنی، ان کا پہلا نکاح حکم کے ساتھ ہوا تھا تو یہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا اور حضرت ریحانہ بنت شمعون جو تھیں وہ قیدی بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یعنی کہ قیدی کی حیثیت سے وہ مدینے میں تشریف لے کے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپشن دی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، چاہیں تو اپنے یہودیت پر ہی قائم رہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی زیادہ غور طلب ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اسلام کے اندر ظلم ہوتا ہے، اسلام میں عورتوں کو قیدی بنایا جاتا ہے یا اسلام میں زبردستی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو عبائے اور برقعے کو بھی بہت زیادہ برا کہتے ہیں کہ اس وجہ سے عورتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ جو پردہ کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس میں جتنا پرسکون خود کو محسوس کرتے ہیں ہم پردہ اتار کر کبھی بھی محسوس نہیں کریں گے۔ اس چیز میں ہمارا تحفظ ہے اور جو بھی ویلیوبل چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے۔ تو ہم عورتیں جو ہیں اس عبائے اور پردے میں کبھی بھی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں، ہمیں زیادہ عزت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپشن دینا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، پریشرائز کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قیدی کے طور پر آئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو زبردستی بھی اسلام کی طرف مائل کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ہماری شریعت میں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اگر اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو وہ یہی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی بندہ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کر رہا ہے یا اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو پریشرائز کر کے اسلام میں لے کے آئیں گے تو اللہ رب العزت کی نظر میں ایسا اسلام قبول ہی نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو ترجیح نہیں دی اور اپنی یہودیت پر قائم رہی، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے جب اسلام کو سرچ کیا اور بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے دین کو دیکھا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات بتانے کے لیے تشریف لا رہی تھی، یا شاید کسی صحابی کے ہاتھ انہوں نے پیغام بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے بیٹھے یہ خوشخبری دی کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع وحی کے ذریعے دے دی گئی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنا بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ اس سے ایک اور پہلو نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف اسی بات کی خوشی محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوئی بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے یا کوئی کسی ملک کا کوئی سربراہ جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے، بلکہ غلام اور بچوں تک میں سے بھی اگر کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، یعنی کہ وہ اس بات کو فوکس نہیں کرتے تھے کہ عہدہ کس کا کتنا ہے، وہ بس یہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ اسلام میں کون آیا ہے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا، اور اس دور میں چونکہ جنگ میں جیتی جانے والی جو لڑکیاں ہوا کرتی تھی یا قیدی بن کے آتی تھی ان کو
حرم میں داخل کرنے کی اجازت شریعت میں موجود ہے، اور قرآن میں بھی او ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ والے ہیں وہ بھی یہی ہیں، تو ان کو اجازت موجود تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہونے کے بعد ان کی بھی باری مقرر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو بھی ان کی ہر خواہش کو بھی پورا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ماہ بعد یہ بھی دنیا سے کوچ کر گئیں اور جنت البقیع میں اس وقت یہ دفن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والا ہر شخص ہی اہم تھا اور ہر عورت ہی اہم تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر صحابہ کرام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جنہیں بھی پیدا کیا ہے، یقیناً جو لوگ اسلام کی طرف آئے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، وہ سابقون الاولون تھے یا بعد کے تھے، وہ بہت بڑی بات تھی، وہ اسپیشل لوگ تھے، اور اسپیشلٹی کا جو اعلان تھا وہ اللہ رب العزت نے خود بھی قرآن میں کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک بادشاہ ہو اور وہ کہے کہ میں آپ مجھ سے راضی، یہ والی بات بہت بڑی بات کاؤنٹ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میں تم سے راضی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابہ کرام جو ہیں میں ان سے راضی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ پروٹوکول بھی دے رہے ہیں کہ وہ مجھ سے راضی۔ تو حضرت ریحانہ بنت شمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں جن کو یہ والی ڈگری، یہ والی سند جو اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کی ملی ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ان سے ملاقات نصیب کرے اور ہمیں دنیا کے اندر صحابیات کی طرح باحیا با کردار لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔